امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ایک روایت سب کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے کہ گویا آپ کی ایک بیوی نے جس کا نام جعدہ بنت اشعث تھا، اس نے زہر دیا، شام سے زہر آیا تھا اور اس زہر کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ ادھورا واقعہ ہے۔ جس طرح تاریخ شہادت کے بارے میں آپ نے شاید آج پہلی بار سنا ہو کہ 10 سال کا فرق ہے، کوئی کہتا ہے کہ 49 میں ہوئی شہادت، کوئی کہتا ہے 50 میں، کوئی کہتا ہے 51 میں، کوئی کہتا ہے 52 میں، کوئی کہتا ہے 58۔ خود تاریخوں میں انہی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تاریخوں میں کوئی کہتا ہے کہ زہر امام حسن کو براہ راست یزید نے دیا تھا باپ کے حکم سے۔ حوالے مجھ سے پوچھ لیجیے۔ کوئی کہتا ہے کہ زہر امام حسن علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران ایک شخص مامور کیا گیا تھا جو اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کے چل رہا تھا، اس چھڑی کی نیچے جو نوک تھی وہ نوک زہر آلود تھی، اور اس نے چلتے چلتے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے قدم مبارک پر اوپر سے چھڑی رکھ کر اس طرح دبایا کہ زہر سے متاثر ہو جائے۔ تیسری روایت سن جائیے، تیسری روایت انہی کی کتابوں میں کہ امام حسن علیہ السلام موصل تشریف لے گئے تھے۔ موصل میں ایک شخص آیا نابینا بن کر، سائل کی شکل میں، سوالی بھکاری کی شکل میں، اور اس سائل نے، اس کے ہاتھ میں بھی اسی طرح سے چھڑی تھی اور چھڑی کی نیچے کی نوک زہر آلود تھی۔ امام کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد آپ کے قدم مبارک پر اوپر سے چھڑی رکھ کر اس طرح دبایا کہ زخمی ہو گیا آپ کا قدم اور زہر آلود ہو گیا۔ سن سکیں کتنی روایتیں ہو گئی؟ یہ سب کتاب مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ۔ چوتھی روایت، یہ مشہور روایت، اب آپ اندازہ فرمائیں، اب مورخ نے وہ روایت لکھی ہے، اس کے بعد کہہ دیا یہ ممکن نہیں ہے، دوسرے نے وہ روایت لکھی اور کہا یہ ممکن نہیں ہے یا خلاف مشہور ہے، تیسرے نے کوئی روایت لکھی۔ اب میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کے تذکروں میں آپ سنتے ہیں کہ امام حسین مکہ چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہوئے تھے حج سے صرف ایک دن پہلے؟ اس لیے کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے گئے تھے کہ اگر ممکن ہو تو طواف کے دوران بھی آقا کو شہید کر دیں۔ بیٹے کے ذہن میں یہ منصوبہ باپ کے کردار سے آیا تھا جس نے امام حسن کے لیے بھی طواف کے دوران بھی قاتل بھیجے تھے۔ اور اسی لیے یاد رکھیے کہ جب امام حسن علیہ